متحدہ عرب امارات کے اندر جدید ہتھیاروں کے نصب ہونے کی خبروں کا پس منظر کیا ہے اور ایران کی موجودہ صورتحال سے متعلق بالآخر چین بول ہی پڑا ہے اور اس کے اندر پاکستان کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 11 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امریکہ جو کچھ بہت تیزی کے ساتھ ابھی کر رہا ہے، اگر یہ 8 یا 10 سال پہلے کرتا تو شاید نتائج بڑی حد تک اس کے حق میں آ سکتے تھے، لیکن اب کی بار معاملہ آپ کو تبدیل ہوتا نظر کیوں آتا ہے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتے ساتھ ہی چائنا پر ایک ٹیرف وار دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدگی چلتی ہوئی نظر آئی۔ امریکہ نے چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگایا، بدلے میں چائنا نے بھی لگایا، پھر امریکہ نے لگایا، پھر چائنا کی طرف سے بھی لگایا۔ تو ہوا یہ، اس تمام صورتحال کے اندر جو چائنا کی پوزیشن تھی وہ مزید مضبوط ہو کر پوری دنیا کے سامنے آئی۔ چائنا نے سرنڈر نہیں کیا تھا امریکہ کے آگے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ امریکہ کے فیصلہ سازوں کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی، لہٰذا جو پالیسی نئے سرے سے ترتیب پاتی ہے کہ بجائے کہ چائنا کے ساتھ براہ راست کو پنگا لیا جائے، کو ٹکر لی جائے، کیوں نہ چائنا کے جو اتحادی ہیں جن کے اوپر چائنا انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ انحصار کرتا ہے، پہلے چائنا کی اس لائن کو جو ہے وہ توڑا جا سکے اور اس کے بعد پھر چائنا سے نمٹا جا سکے۔ تو لہٰذا ترتیب جو ہے اور جو خبریں جو سامنے آتی ہیں، یہ صورتحال سامنے آتی ہے، وہ بھی کچھ اسی انداز میں آگے بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے جو اپنا پیٹرن بدلا، اس کے اندر یہ فارمولہ طے پایا ممکنہ طور پر کہ چائنا سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں انہیں اتحاد بنانے پڑیں گے، اور اگر ان نئے اتحاد کے اندر ہمیں اپنے پرانے اتحادیوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنا پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ نئے اتحاد بھی بنے اور پرانے اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کی طرف سے کچھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا گیا۔ پھر یہ بھی طے پایا کہ امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ اور چائنا کے اتحادیوں کے ساتھ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ خود بھی میدان میں اترے گا، نہیں تو وہ اپنے ہی اتحادیوں کو چائنا کے اتحادیوں سے لڑانے کے لیے ایک مشترکہ طور کے پر یا ممکنہ طور کے پر ایک پلاننگ کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم نے پھر اسی فارمولے کے تحت یہ بھی دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ بھی ہوتی ہے، لیکن جو نتائج ہیں اس جنگ کے اندر وہ اس حد تک نہیں ملتے جیسا کہ توقع فیصلہ سازوں کی طرف سے کی گئی تھی، اور بالآخر اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ امریکہ کو خود اس کشیدگی کے اندر آنا پڑتا ہے اور پھر اس معاملے کو جنگ بندی کی طرف لے کر جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عالمی طاقتوں کی طرف سے ایران کے پر آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود مکمل طور کے پر آگاہ ہے، لہٰذا بہترین اور مناسب وقت آنے کے اوپر ایران سے متعلق جو پالیسی ہے اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، لہٰذا ابھی جنگ بندی کی صورت میں یہاں پر بریک لگا دی جائے، اور وہی ہوا۔ پھر امریکہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ وینزویلا کی طرف ہو جاتی ہے، اور وینزویلا کے ساتھ آپ کو لفظی کشیدگی نظر آتی ہے۔ یہاں پر امریکہ کی طرف سے اپنے کسی اتحادی کو اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ وہ میدان ہوتا ہے جہاں پر امریکہ خود کودتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وینزویلا کے جو صدر ہیں وہ امریکہ کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں، ان کے پر منشیات کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں میڈیا کے سامنے کہ معاملہ جو ہے وہ تیل ہی کا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ وینزویلا کے اندر 551 امریکی ارب ڈالر بنتی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک مالیت بھی بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو تیل ہے وہ 20% وینزویلا کے اندر ہے، اور اس کا جو 4% ہے وہ چائنا لیتا ہے، لیکن امریکہ نے یہاں پر آگے چائنا کے ایک مضبوط ترین اتحادی کو کاؤنٹر کرنے کے اندر کامیابی حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد جو آپ تیزی کے ساتھ جو خبریں آپ سنتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، میں گرین لینڈ والے معاملے کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے مڈل ایسٹ کو بھی ٹچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر یہ دیکھیے کہ امریکہ یہ توقع ممکنہ طور کے اوپر کر رہا تھا کہ جیسے اس خطے کے اندر ہمارے اتحادی قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ویسے ہی MBS بھی ہوگا، یعنی کہ سعودی عرب محمد بن سلمان بھی ہوں گے، لیکن محمد بن سلمان کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی وہ امریکہ اور چائنا کے اندر توازن رکھنے کی کوشش کی گئی۔ چائنا اور سعودی عرب کے تعلقات بہت تیزی کے ساتھ اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ویژن 2030 کے اندر چائنا خصوصی طور کے پر سعودیہ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہا ہے، اور چائنا کی انویسٹمنٹ بھی سعودی عرب کے اندر بڑھ رہی ہے، اور سعودی عرب کی بھی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار ہے وہ سعودیہ چائنا سے لیتا ہوا آپ کو بڑی تعداد کے اندر نظر آتا ہے۔ اب یہ جو بیلنسڈ پالیسی سعودی عرب اختیار کرتا ہے یہ کچھ بڑی طاقتوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سعودی عرب کا اپنا ہی اتحادی، مضبوط ترین اتحادی متحدہ عرب امارات سعودیہ کے اگینسٹ آ جاتا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے ایک مثالی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی سرحدوں کے پاس ایک ٹینشن والا ماحول ہمارے سامنے بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یمن کے تنازع کی جو صورتحال ہے وہ اسی کی عکاسی کرتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کچھ عالمی تجزیہ کار و مبصرین کے مطابق
یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ابھی یمن کے میدان کے اندر جان بوجھ کر سعودی عرب کو ایک الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پر اس کو انگیج کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پر اس کا ٹائم ویسٹ کیا جا سکے۔ لیکن اصل جو میدان ہے وہ صومالی لینڈ کے اندر بنے گا، جہاں پر امریکہ خود آنے کی تیاری کر رہا ہے، اور ممکنہ طور کے پر یہ خالصتاً سعودی عرب ہی کے لیے فیصلہ ہوگا کہ صومالی لینڈ کے اندر امریکہ آ کر بیٹھ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک اور ایک آزاد ریاست کے طور کے پر ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور سعودی عرب اور صومالی لینڈ کا جو فاصلہ ہے بالخصوص اگر بات کی جائے ریڈ سی یا آبی جو گزرگاہ ہے باب المندب کی بات کی جائے، عدن کی بات کی جائے، تو یہ کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بڑی عالمی طاقتیں تھیں وہ سعودی عرب یا محمد بن سلمان کے اس فیصلے سے خوش بھی نظر نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر جو فارمولہ تھا ایسا نہیں تھا کہ امریکہ خود براہ راست آ جائے، بلکہ اپنے ہی اتحادی کے ذریعے سعودی عرب کو الجھانے کی کوشش کرے جس حد تک وہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب آگے معاملہ بڑھتا ہے گرین لینڈ کا۔ گرین لینڈ کے اوپر آ جائیے تو آپ کو پتہ ہے کہ چین کے اپنے مفادات ہیں گرین لینڈ کو لے کر، رشیا کے اپنے مفادات ہیں گرین لینڈ کو لے کر، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ چائنا اور رشیا ٹیک اوور کر لیں گرین لینڈ کے اوپر یا اپنا اثر و رسوخ یہاں پر زیادہ بڑھا لے، تو ہمیں اپنی سلامتی کا مسئلہ قرار دے کر ڈکلیئر کر کے ہمیں گرین لینڈ کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے۔ اب گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک کی پراپرٹی ہے، ڈنمارک کی دودھ کے اندر ہے، یعنی ڈنمارک کے اوپر جو نظام ہے وہ چیزیں چلتی ہیں۔ کہنے کو تو ایک آزاد ملک یا ریاست یا ان کا ایک اپنا نظام چلتا ہے، لیکن ان کا ایک قسم کا ایک الحاق ہے ڈنمارک کے ساتھ، اور ڈنمارک آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کا حصہ بھی ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ نیٹو کی عشق آرٹیکل 5 بھی موجود ہے۔ لہٰذا اور دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج نہیں تو کل گرین لینڈ کو ہم نے لینا ہے، شامل بھی کرنا ہے، اور آج پاکستان کی میڈیا دنیا نیوز کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنے فوجی حکام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے گرین لینڈ کو کیسے لینا ہے، اس کے اوپر منصوبہ بندی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع کر دی جائے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ممکنہ طور کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ گرین لینڈ کو بھی امریکہ اپنے کنٹرول میں لے گا، کیونکہ جہاں پر ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کرنے والی شق ہے، اسے ممکنہ طور کے اوپر برطانیہ ویٹو بھی کر سکتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ جو گرین لینڈ ہے وہ امریکہ کی کسٹڈی کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ممکنہ طور کے پر ایک نقشہ بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ وینزویلا جہاں پر امریکہ نے چائنا کو کاؤنٹر کر دیا، ایک بڑی تعداد وسائل کی تیل کی وینزویلا سے امریکہ جایا کرتی تھی، وہ اب سلسلہ اس کو بریک لگ گئی ہے۔ گرین لینڈ کے اندر چائنا اور رشیا کے مفادات تھے، وہاں بھی ممکنہ طور کے پر امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے اور جلد از جلد اسے اپنی کسٹڈی کے اندر یا اپنے اختیار کے اندر لے لیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہاں بھی رشیا اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ چائنا اور پھر رشیا کیا کر رہے ہیں؟ کیا خاموشی کے ساتھ سفارتکاری ہی تک محدود ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ یورپ کی مارکیٹ کے اندر ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی حد تک وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ چین اور رشیا مشترکہ طور کے اوپر ابھی فی الحال اپنے مفادات کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ اس حد تک اگریسو موڈ کے اندر نہیں جا رہے جیسا کہ ہم امریکہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کی کچھ پالیسی کے اوپر اس کے اپنے اتحادی بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ مغربی دنیا یا جرمنی کے جو چانسلر ہے ان کی حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹ آئی، تو امریکہ جو ایک دم سے جو ایگریسو ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں مبصرین تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 8 سے 10 سال پہلے اگر امریکہ اسی پالیسی کے اوپر لے کر چلتا تو شاید کسی حد تک اس کے اتحادی بھی اس کے ساتھ رہتے، اور وہ بڑی حد تک دنیا کے اندر دوبارہ اپنا ایک امپیکٹ بنانے کے اندر کامیابی ہو جاتا۔ لیکن اب ایسے میں جب چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت، ایک نمایاں کردار ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر، تو ابھی جو ہے امریکہ کو یہ پالیسی کل کو اس کے گلے بھی پڑ سکتی ہے، ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب آج یہ صورتحال کے اوپر کہ ایران کا اس کے اندر کیا پیغام ہو سکتا ہے یا ایران سے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے جو ایک نقشہ بن رہا ہے وینزویلا اور گرین لینڈ کے بعد، کچھ عالمی تجزیہ کار مبصرین کے مطابق ایک واضح ہدف جو ہے وہ آپ کو ایران نظر آتا ہے، کیونکہ وینزویلا جو آئل دے رہا تھا چائنا کو، اب وہ لائن تو آپ کو کٹ گئی ہے۔ اب چائنا کو آئل تو چاہیے، ایک بڑی تجارتی حجم مارکیٹ ہے معاشی طور کے اوپر، تو چائنا نے آئل پہلے بھی ایران سے لے رہا تھا، لیکن اب اس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور ایران کا جو تیل ہے وہ چائنا کو سستا بھی پڑتا ہے اور بہت جلدی بھی چائنا میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وینزویلا کی طرح اتنا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں سے بھی چائنا کی جو ایک انرجی سیکٹر کی لائن ہے اور ایک مضبوط ترین اتحادی ہے ایران، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اب تمام تر جو چیزیں ہیں ایران کے اندر کی جو صورتحال کا جنریٹ ہونا اور اس کے اوپر بار بار کے بیانات آنا کہ مظاہرین کے خلاف یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ آپ کو سارا کا سارا نقشہ وہاں پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے وینزویلا کے اندر چائنا کو کاؤنٹر کر دیا،
تو کیا ایران کے معاملے کے اندر بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر لے گا اور چائنا صورتحال کے اوپر خاموش رہے گا؟ حال ہی میں جو چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ایسے کوئی جنگی حکمت عملی یا جنگی دفاع کی تو بات نہیں کی ہے ایران کی، لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہی گفتگو کی گئی کہ ہم ایران کی جو خود مختاری ہے، سلامتی ہے اور ان کی جو عزت ہے بحیثیت ملک، ہم اس کا دفاع کریں گے اور ہم اس صورت میں ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور ایران کے اندر احتجاج ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے۔ اس صورتحال سے، اندرونی صورتحال سے بیرونی قوتوں کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سفارتی سطح کے اوپر چائنا کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ جی، ان کی طرف سے بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اب ایسے کے اندر جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایک اتحاد بن رہا ہے، یہاں پر اتحاد کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی، سعودی عرب کی اور ترکی کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل یا پرسوں بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تفصیل کے ساتھ کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ بلومبرگ کی خبر بھی موجود ہے آن دا ریکارڈ۔ اب یہ جو تینوں ممالک ہیں، ان کے لیے مواقع بھی ہیں، خطرے بھی موجود ہیں۔ یہ تینوں وہ ممالک ہیں جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک توازن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اس اتحاد کے اندر چائنا مکمل طور کے اوپر اور ایران کو بھی انگیج کر لیا جاتا ہے، تو پھر اگر امریکہ ممکنہ طور کے اوپر ایران پر حملے کرنے کی جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس کے لیے ایران ایک آسان لقمہ ثابت نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایران کو اس اتحاد کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، اور اگر ایران خود بھی ایسے اتحاد کے اندر شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ایران کی بھی خارجہ پالیسی یہی ہے کہ ہم اتحاد اپنا جو دفاع ہے وہ آؤٹ سورس نہیں کرتے، ہم تصویراتی تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ضرور بناتے ہیں، لیکن لڑائی جو ہے وہ ہم نے خود ہی لڑنی ہے، یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ تو لہٰذا ایک پر حملہ دوسرے پر حملے والا جو اتحاد ہے، یہ عموماً ایران کسی کے ساتھ کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، بہرحال یہ ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے۔ لیکن اگر تصویراتی بنیادوں کے اوپر یہ اتحاد ایران کو انگیج کر لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ امریکہ کے لیے ایک پیغام ہوگا۔ لیکن اگر ایران جو ہے اسے اس اتحاد کے اندر انگیج نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ تنہا لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے امریکہ کے لیے اگین کوئی آسان لقمہ تو ایران ثابت نہیں ہوگا۔ پہلے 12 روزہ جنگ کے اندر ہم نے صورتحال کو دیکھ لی ہے، لیکن کسی حد تک کچھ یہ رائے ہے کہ کسی حد تک امریکہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جمانے کے اندر کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال اگین کہوں گا کہ یہ باتیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں 12 روزہ جنگ کے اندر نظر آئی ہے، وہ نتائج ایران سے متعلق نہیں مل سکے ہیں عالمی طاقتوں کو جیسے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اب ایسے میں خبریں تو پھر بھی چل رہی ہیں، رائٹرز کی خبر بھی چل رہی ہے، ایکسیوس کی خبر بھی چل رہی ہے کہ امریکہ غور کر رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ جو متحدہ عرب امارات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر جدید ہتھیاروں کے نصب ہونے کی باتیں ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات جو آن دا ریکارڈ ہے نا کہ جو صورتحال ہے متحدہ عرب امارات کی اور اسرائیل کی، ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں اور دفاعی تعلقات بھی ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات کے اندر ایک مخصوص پیٹرن کے ساتھ آپ کو دفاعی نظام آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا لگتا ہوا نظر بھی آتا ہے، اور جس سے متعلق کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ رائے ہے یہ در حقیقت جاسوسی کے لیے ہے، اور پورے ایک میکینزم کے لیے ہے کہ ہم نے کیسے سعودی عرب کی بھی جاسوسی کرنی ہے، دیگر عرب ممالک کی جاسوسی کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دفاعی نظام کون کون سے ہیں، ان کے اسپیسیفیکیشن کیا ہے، اور یہ کس طرح سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور یہ کیوں اتنے آس پاس لگائے گئے ہیں، اور کل کلام کو اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ جو دفاعی نظام لگائے گئے ہیں یہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے جو تعلقات ہیں، وہ جو ریڈار سسٹم ہے، چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں نے انفارمیشن نکالی ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں ممکنہ طور کے اوپر ایران کی نگرانی کرنے اور اس کی طرف سے اسرائیل کی جانب آنے والے حملوں کو روکنے کے لیے سسٹمز میں باراک MX میزائل ڈیفنس سسٹم لگایا گیا ہے، اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، EM-2084 اور گرین پائن جدید ریڈار سسٹم، ڈرونز کو روکنے والا ڈرون گارڈ سسٹم، سائبر انٹیلیجنس کے ذریعے پیگاسس سافٹ ویئر، اور سمندر کی نگرانی کے لیے ان مین سرفیس ویزل فراہم کیے ہوئے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ ڈیفنس نیٹ ورک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں متحدہ عرب امارات کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ممکنہ طور کے اوپر اب آپ کو چیزیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب پاکستان کا اس کے اندر امتحان کیا ہے؟ دیکھیے اگر سیدھی سی بات ہے، پاکستان خود بھی یہ بات بڑی باخوبی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر کل کلا کو ایران کے اندر سسٹم کو تبدیل ہو سکتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ کوئی مغرب نواز یا امریکہ نواز جو حکومت ہے وہ یہاں پر وجود میں آتی ہے، اور اگر ایسا آئے گا تو ظاہر ہے امریکہ، بھارت اور اس حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے پاکستان سائڈ پہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان بھی اچھے سے جانتا ہے، اور یقیناً پاکستان کا کوئی سرکاری موقف ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اندرون خانہ پاکستان بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ایران کے اندر
اندر جو موجودہ جو نظام ہے وہ یہی سوٹ کرتا ہے، تبدیلی پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس ویڈیو کے اندر خبر تھوڑی سی کم لی جائے اور تجزیہ اور منظرنامہ جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ آپ کے سامنے آسان اور سادہ الفاظ کے اندر کچھ مشاہدوں کی صورت میں، تجزیے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی